معذرت کے ساتھ یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے اور آپ کے بھائی نے آپس میں جو کچھ بھی سلسلے چلائے ہیں سوچ سکتا ہے کوئی انسان؟ اس پہ ہم دونوں کو شرمندگی ہے ہم سے غلطی جی ہوئی. اس پہ ہم دونوں کو شرمندگی ہے ہم سے غلطی کس ہوئی. کس کو شرمندگی ہے؟ مجھے اور میرے بھائی کو. جی مجھے اور میرے بھائی کو. لیکن یہ وہ وجہ نہیں تھی. آپ وہ کے شوہر کو ختم کرنے کی یہ وجہ نہیں تھی؟ جی یہ وجہ نہیں تھی اور نہ ہم چاہتے تھے کہ ایسا ہو. دیکھیں آپ جب رشتوں کے تقدس کا خیال آپ رکھ ہی نہیں سکتی ہیں. یہ ہماری غلطی ہے, ہم مانتے ہیں. تو جی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ بیوی جس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر کو ختم کر دیا. بات کرتے ہیں جی کہ کیا معاملات ہیں جی, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ نام کیا آپ کا؟ مقدس. جی بیٹا مقدس. اچھا, تو کیوں کیا جھگڑا چل رہا تھا آپ کے شوہر کے ساتھ؟ اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے سسر نے بتایا اور انویسٹیگیشن کی چیزیں سامنے آئیں کہ آپ کے اپنے ہی بھائی کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں تھے. ایسا سچ ہے؟ میری جٹھانی نے میرے بچے کو جلایا تھا اور میرے دودھ میں زہر ڈالا تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور جس سے میرا جھگڑا ہوا میرے ہسبینڈ کے ساتھ اسی وجہ سے کہ مجھے میرے گھر والوں کو بتانا ہے. لیکن انہوں نے مجھے ڈیورس کی دھمکی دی کہ میں دے دوں گا ڈیورس تمہیں اگر تم نے کسی کو بتایا تو. اچھا, آپ کا جھگڑا ہو گیا آپ کے خاوند سے. جی. آپ کے خاوند حافظ قرآن تھے؟ جی تھے. آپ کی مرضی سے شادی ہوئی تھی یا آپ کی مرضی کے خلاف شادی ہوئی تھی؟ مرضی سے شادی ہوئی. جی مرضی سے ہوئی تھی. 3 سال تک کتنے سال 3 سال چلی شادی آپ کی؟ جی. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2 مجھے 2 بچے. 3 سال تک معاملہ ٹھیک تھے آپ دونوں کے آپس میں؟ ہوتی تھی درمیان میں, لیکن اتنی نہیں ہوتی تھی جتنا انہوں نے حد کر دی تھی اس بار. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ جس بھائی نے آپ کے کہنے پر یا نہ کہنے پر, یہ تو آپ بتا رہی ہیں, آپ کے شوہر کو ختم کیا ہے, یہ آپ کا سگا بھائی ہے؟ جی. ہمیں پتہ چلا اس بات پہ ہوا تھا آپ کا آپ کے شوہر کے ساتھ. انہوں نے میرا بچہ جلایا تھا اور میرے دودھ میں زہر ڈالا تھا. میرے سسرال والوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ نہ اس کی امی ابو آئے اور نہ ہم نے ان کی امی ابو کو بلانا ہے. 3 دن ہو گئے اس کے ساتھ ہنس کھیل کے بات کر رہے تھے بالکل ٹھیک. ابھی کہ جب میرا بچہ جلا ہے تو میری ساس اس کو اٹھا کے باہر بھی لے کے گئی ہے, شور بھی ڈالا ہے کہ میری جٹھانی نے جلا دیا. اب انہوں نے سب طرف جھوٹ پھیلا دیا کہ میں نے بچہ جلایا تھا. چلیں اچھا, اس کے بعد اس کا آپ کے شوہر کو ختم کرنے کا کیا معاملہ میرے ہے؟ شوہر آپ کے کے بھائی ساتھ- نے سے پہلے بھی آپ کے شوہر پر حملہ کیا تھا؟ اس بات کا پہلے کا مجھے نہیں پتا. اب وہ کہہ رہے کہ میرا جھگڑا ہوا تھا میں نے کیا تھا, لیکن پہلے مجھے نہیں پتا اس بات کا. چلیں پہلے نہیں پتا تھا, اب اور اب جو معاملہ اس حد تک پہنچا جی وہ کیوں پہنچا؟ میرے شوہر کے ساتھ جب میری بحث ہوئی نا 3 دن کے بعد, میرے بچے جلنے کے 3-4 دن کے بعد, کہ 3-4 دن ہو گئے ہیں آپ نے کسی کو نہیں بلایا, نہ آپ مجھے بتانے دے رہے ہیں پیچھے, تو آج اس نے ایک کو کیا کل دوسری کو بھی گاڑ دے گی. تو اس نے الٹا مجھے جٹھانی آپ کے تھپڑ گھر میں مارا. رہتی تھی؟ گھر میں ہی رہتی تھی. ایک ہی گھر میں رہتے تھے آپ لوگ؟ جی اچھا, ایک ہی گھر میں رہتے. تو اس نے کہا کہ نہیں میں نا اپنے امی ابو سے اپنے بھائی بہن کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, کوئی بات نہیں ابو خود ہی سنبھال لیں گے, کر لیں گے, وہ کچھ کریں تو بہتر. میں نے کہا آج اس نے یہ کیا, آپ اس کو حوصلہ دے رہے ہیں, کل کو وہ کچھ اور بھی کر دے گی. انہوں نے آگے سے مجھے تھپڑ مار دیا کہ نہیں میں اپنے بھائی سے الگ نہیں ہونا چاہتا, تم نہیں بتاؤ گے, تم بتاؤ گے تو میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا. اسی وجہ سے ڈیورس کے ڈر سے میں نے امی ابو کو نہیں بتایا. میں نے اویس سے بات کی, اویس نے کہا کہ میں نے امی ابو سے بات کی. اویس کون ہے آپ کا؟ بھائی ہے میرا. سگا بھائی ہے؟ جی. میں نے کہا کہ نہیں امی ابو سے بات نہیں کرنی, تو اس نے کہا میں خود آؤں گا, میں آ کے اس سے بات کروں گا, پہلے پیار سے پھر سمجھاؤں گا, اگر ضرورت پڑی تو میں ڈراؤں گا دھمکاؤں گا بھی, لیکن میں اس سے بات کروں گا خود ہی. اچھا, یہ وہی بھائی ہے جس کے ساتھ آپ کے غلط معاملات ہیں؟ یہ وہی بھائی ہے؟ اچھا, تو آپ دونوں سگے بہن بھائی ہیں, ایک ہی والدین میں سے؟ چلیے, اس چیز کا آپ کے خاوند کو تو نہیں پتہ لگا تھا؟ اس چیز کا نہیں پتا تھا, وہ پھر بھی منع کرتا تھا اس بھائی کو آنے سے آپ کے اس گھر؟ بھائی کو نہیں, وہ سبھی کو منع کرتا تھا, کہتا تھا کہ تم جا کے ادھر ملو, لیکن میں نے ان کے گھر نہیں جانا, نہ میرے ہوتے ہوئے ادھر سے کوئی آئے. تم بات کرو, تم ملو, تم رہو, وہ تمہارا ہے, میرا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ خفیہ موبائل ملا آپ کے پاس, وہ کس کا تھا؟ موبائل صرف انہی کی وجہ سے رکھا ہوا تھا میں نے, میرے ہسبینڈ کا موبائل ہے, اسی نے مجھے دیا ہوا تھا کہ اپنا موبائل تم امی ابو کے گھر بھجوا دو, تم یہ رکھ لو میرا. اور انہوں نے ہی اور میں نے ہی کہا تھا سب کو کہ وہ موبائل گم گیا ہوا ہے, لیکن میں اپنے ہسبینڈ کے سامنے بیٹھ کے بات کرتی تھی, کیونکہ انہوں نے مجھے اجازت دی ہوئی تھی کہ رہنے کی بات کرنے کی, لیکن وہ خود نہیں جاتے تھے ان کے گھر. ٹھیک ہو گیا, جو اتنی اس نے اجازت بھی دی ہوئی تھی, سارا معاملہ تھا, تو پھر آپ کے بھائی ساتھ تک کیوں چلا گیا؟
کیونکہ جب میں نے اس کو بتایا نا تب اس نے کہا میں اسے ڈراؤں گا دھمکاؤں گا، اس سے بات کروں گا لیکن معاملہ بڑے تک نہیں جائے گا، اگر پھر بھی وہ نہیں مانیں گے تو پھر امی ابو کو میں خود ہی جا کے بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک پھر ہے۔ اس دن جب یہ قتل ختم ہوا آپ کا قانون، تو جب باہر نکلا تو آپ کے بھائی نے آپ سے پوچھا تھا کدھر گیا ہے یا رابطے میں تھا آپ؟ اس نے کہا کہ میں کس ٹائم آ کے اس سے ملوں، میں نے کہا جب سے یہ جلا ہے نا چھوٹا بچہ تو تب سے کبھی میں اٹھاتی کبھی وہ، جب وہ رات کو سوتا ہے تبھی وہ باہر کچھ نہ کچھ لینے جاتے ہیں، کھانا، میڈیسنس، پانی، جو بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ چیز کی، تو تقریباً 11، 11:30، 12 بھی بج جاتے ہیں، تو تم اسی ٹائم آ جانا، تو اسی ٹائم وہ جب باہر جائیں گے نا تم ان سے بات کر لینا، گھر تو تم نہیں آ سکتے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ تو جب اس کا مجھے میسج آیا نا کہ کدھر ہیں وہ، گئے نہیں ہیں یا سویا نہیں ہے بچہ، تو میں نے کہا تھوڑی دیر ہوئی ہے وہ تو باہر چلے گئے ہیں۔ اس وقت جب اس نے تھوڑی دیر بعد اس نے گولیاں مار دی تھیں آپ کے شوہر کو؟ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ نوک ہوا، میں پتہ چلا اس کو گولیاں لگی ہیں، اس کے بعد میں نے جب مجھے صحیح سے ہوش آئی ہے نا صبح کے ٹائم 4-5 کا ٹائم، تب میں نے اس سے پوچھا صحیح سے، تو اس نے کہا پہلے تو نہیں میں آیا نہیں، میں نے اس سے بات نہیں کی، مجھے ملا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ جب میں نے اس کو ڈانٹا مطلب قسم وغیرہ دی، صحیح سے پوچھا، تب اس نے مجھے بتایا کہ ہاں یہ غلطی ہم سے ہو گئی ہے کہ میرے دوست نے فائر کیا تو نیچے لگا، نیچے کرنا تھا فائر لیکن وہ اوپر لگ گیا، اور بس ان کی غلط۔ مختصر بات یہ کہ ختم ہو گیا آپ کا شوہر، جی اس کو مار دیا گیا، جی آپ کو اگلے دن ہی پتہ چل گیا، جی اس کو دفنانے سے پہلے ہی، جی۔ تو کتنے دن تک پھر آپ آزاد گھومتی رہی ہیں؟ 40-50 دن تک تقریباً ایسے ہی؟ تو آپ پولیس کے پاس بھی جاتی نہیں کہ مدعی آپ کو بنایا جائے؟ اگر آپ کو پتا تھا کہ اگر آپ کا بھائی قاتل ہے تو پھر آپ کیوں مدعی بننا چاہ رہی تھی؟ کہ کل کو پتہ چلے تو اصل وجہ تو سامنے آئے نا، میں بار بار کہتی تھی کہ میرا بیٹا انہوں نے جلایا ہے، میرا بیٹا انہوں نے جلایا، لیکن کوئی مجال ہے کہ کوئی ہاتھ لگاتا اس کو، کسی نے بھی نہیں لگایا۔ نہیں، جس نے جلایا تھا پھر آپ اس کو سزا دیتی؟ سزا کیسے دیتی، سزا کیسے دیتی؟ اگر میں دیکھیں ہمیں تو شاید آپ اپنی بات پوری بیان کر سکتی ہیں، آپ کا رائٹ بنتا ہے، بولیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر میری بات سارے سنتے تو میں بتاتی کہ اس نے یہ کیا ہے جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا ہمارا، اور جس کی وجہ سے میں نے بھائی سے بولا کہ یہ بات ہو رہی ہے، یہ آیا اس کو سمجھانے کے لیے، اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے، مطلب کہ اگر نہ مانا تو اس حد تک جائیں گے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اس کے دوست کے پاس سے یہ ہوا، اب غلطی سے ہوا، وہ کہتا ہے میرے ہاتھ کو جھٹکا لگا جس کی وجہ سے گولی اوپر لگ گئی۔ چلیں، تو ابھی آپ کا شوہر تو دنیا سے گیا، آپ کے سسر سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ تو اس کا جوان بیٹا تو چلا گیا نا، آپ کے بچوں کا باپ بھی چلا گیا، ایسے ہی ہے؟ تو پھر آپ نے اپنے بھائی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کروائی؟ میں ڈر گئی تھی کہ بعد میں یہی مطلب کہ یہی سمجھیں گے سارے کہ میں نے خود ہی کہا ہے کہ جو انہوں نے بچے جلا ویسے دیے جو ریکارڈ آیا نا، جو ریکارڈ آیا ہے کالز کا آپ کا، وہ سارا ایگزیکٹ وہی بتا رہا ہے کہ آپ ایک سیکنڈ ایک ایسی سین تھی جس میں صرف کالیں ہی آپ کی اور آپ کے بھائی کی نہیں، میسیجز ہاں میسیجز تھے۔ تو میں مان رہی ہوں ہماری بات ہوئی، لیکن بات کیا ہوئی ہے وہ بھی تو میں بتا رہی ہوں کہ بات تو ہماری یہ ہوتی رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کے اور آپ کے بھائی کے کچھ معاملات کا آپ کے شوہر کو پتہ لگا کے اس لیے منع کرتا ہو؟ نہیں، وہ سبھی کو منع کرتے تھے، وہ کہتے تھے تم ادھر جا کے ملو، وہ ادھر آئیں بات کرو، لیکن میں ادھر نہیں جاؤں گا، اور نہ میرے ہوتے ہوئے وہ۔ ساتھ موجود ہیں انویسٹیگیشن انچارج بادامی باغ محمد رضوان صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں اس کیس کے حوالے سے۔ اچھا رضوان صاحب بتائیے گا یہ معاملہ ہے کیا، یہ جو شخص ختم ہو گیا ہے، ایک بیوی نے مبینہ طور پر اپنے بھائی کے ہاتھوں ختم کروا دیا، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ تو اپنے بیانات بدل بھی رہی ہے، اور اصل ہے حقائق کیا ہیں، کیا معاملہ؟ ہم نے اویس کو اریسٹ کیا تو اس نے دوران انٹیروگیشن بتایا کہ یہ پتہ ہمیں چلا کہ اس کی سگی بہن ہے جو کسی نے اڈاپٹ کی ہوئی تھی، اور اس کی شادی ادھر ہوگی، اس کے بعد جو اس کے اصل ماں باپ تھے اور بہن بھائی تھے ان کا اس کے ساتھ رابطہ شروع ہوا، جس میں سے یہ سب سے چھوٹا بھائی اویس ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ قربت بڑھ گئی، اور انہوں نے نہ دانی میں یہ قربت ناجائز تعلقات تک بڑھ گئی، جس کے متعلق ہمارے پاس ثبوت ہے، یہ خود بھی ایڈمٹ کرتے ہیں اس بات کو۔ یعنی کہ ایک ہی والدین کی اولاد، سگے بہن بھائی میں آپس میں غلط معاملات؟ جی بالکل، یہ سگے بہن بھائی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، بس یہ تھا کہ جو جب مقدس چھوٹی تھی اس کو کسی نے اڈاپٹ کر لیا تھا، اور یہ پلی بڑی کسی اور کے پاس ہے، لیکن جب انہوں نے یہ غلط معاملات چلایا تو ان دونوں کو علم تھا کہ یہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں؟ جی بالکل، ان کو پتا تھا کہ یہ سگے بہن، اور شادی کے بعد بھی یہ سارے معاملات ان کے ہوتے رہے؟ جی یہ معاملات شروع شادی کے بعد ہوئے تھے،
اور تو یہ جو شخص اب دنیا میں نہیں رہا، جس کو ختم کر دیا گیا ہے اس لڑکی کا شوہر، وہ منع کرتا تھا اس بھائی کو آنے سے؟ جی بالکل، اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کا آنا جانا زیادہ ہے اور یعنی کہ اس کی حرکات بھی جو ہے مشکوک ہیں. اس نے کئی دفعہ اپنی بیوی کو منع بھی کیا کہ اس سے نہیں ملنا، اور بذات خود یہ جو اویس ملزم ہے اس کو بھی منع کرتا تھا، لیکن یہ اویس باز نہ ہے. اس سے اس کی کئی دفعہ منہ باری بھی، اس نے ایک دوسرے کو اس کو دھمکیاں بھی لگائی کہ تم نے باز نہیں آنا، میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا. اور اسی بنا پر جب یہ وقوع ہوا ہے جس میں مقتول اویس کا قتل ہوا ہے، اس سے مقتول احسن کا قتل ہوا ہے، اس سے 10 سے 11 ماہ پہلے اسی اویس نے اپنے 2 شوٹروں جو ہمارے پاس زیر حراست ہیں اس ٹائم ملزمان، ان کی مدد سے علاقہ تھانہ شاد باغ کے علاقے میں اس پہ فائر کیے تھے. 5 فائر لگے تھے اس کو، لیکن یہ بچ گیا تھا، لیکن اس کی FIR درج ہوئی ہے. تو اب یہ اریسٹ نہیں ہوئے تھے ملزم. ابھی دوران انٹیروگیشن انہوں نے بتایا کہ وہ وقوع بھی ہم نے کیا ہے. یعنی کہ پہلے بھی اپنے شوہر کو ختم کروانے میں اس نے کوشش پوری کی تھی اس نے. جی یہ جو ملزمہ ہے بیسیکلی مقدس، یہ بہت شاطر عورت خاتون ہے. اس نے مختلف حربے استعمال کیے ہیں اپنے جو شوہر ہے اس کو قتل کروانے میں اور اپنے آپ کو اس میں بچانے میں بھی. اس میں سب سے جو چیزیں ایویڈنسز ہمیں نظر آئی ہیں نا، اس میں سب سے پہلے جو پروف تھا نا، اس نے ایک خفیہ موبائل رکھا ہوا تھا جس کے متعلق نہ اس کے گھر والوں کو پتہ ہے نہ اس کے ہسبینڈ کو پتہ تھا. اس میں اویس نے اس کو اپنے نام کی سم لے کے دی ہوئی تھی اور اس کا مسلسل اویس سے رابطہ تھا. جو دوسرا سب سے اس کے شاطر پونے کا ثبوت ہے وہ یہ تھا کہ اس قتل ہونے سے 1 ہفتہ پہلے اس نے اپنے 4 ماہ کے بچے کو خود گرم دودھ سے جلایا. اس کا جس نے الزام اپنی جٹھانی پر لگانے کی کوشش کی، جو کہ اس کا یہی مائنڈ تھا کہ کیونکہ اس کے بعد اس نے بڑا قتل کا وقوع کرنا تھا. اس سے پہلے اس نے ایک چھوٹا وقوع کر کے الزام کسی پہ لگایا تاکہ جب بڑا وقوع ہو تو میں ایک ثبوت پیش کر سکوں کہ اس سے پہلے بھی میرے بچے کو گھر والوں نے جلانے کی کوشش کی ہے، اب میرے ہسبینڈ کو بھی اس نے مار دیا ہے. یعنی کہ جٹھانی پہ الزام لگانا چاہ رہی ہے. جی جٹھانی بھی بیان میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچوں کو اس طرح کیا، تو یہ ساری اس گیم کے پیچھے خود تھی ہے. جی بالکل خود تھی. دیکھیں نا، اگر جٹھانی نے اس کو جلانے کی یا زہر دینے کی کوشش کی ہے تو پھر جٹھانی کو کیوں نہیں اس نے نقصان پہنچایا؟ نقصان یہ قتل کروا رہی ہے اپنے ہسبینڈ کو، اور قتل کروانے کے پیچھے اس کا ایک ہی موٹو تھا کہ یہ دونوں جو بہن بھائی ہیں بدقسمتی سے یہ ناجائز تعلقات میں اپنے آپ کو ملوث کر چکے تھے، اور ان کا جو تھا یا آپس میں ملنے میں سب سے بڑی رکاوٹ مقتول احسن تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ گنونا کھیل کیا. آپ کے پاس یہ تمام اسٹرانگ شواہد موجود ہیں تاکہ ان کو قانون کے مطابق کارروائی ان کے خلاف ہو؟ جی ہمارے پاس تمام ایویڈنسز موجود ہیں جو ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں. ان میں 2 جو ملزمان شوٹر ہیں وہ بھی گرفتار ہیں جو اس ٹائم شناخت پہ جیل پہ ہیں. یہ جو دونوں مرکزی ملزمان ہیں یہ اس ٹائم ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں، جن سے مزید تفتیش جاری ہے. اور یہ جو معصوم بننے کی کوشش کر رہی ہے یہ خاتون اتنی معصوم نہیں ہے، انٹروگیشن کی چیزیں سامنے آئی آپ کے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنی شاطر ہے کہ جب اس کو پتہ چلا کہ انویسٹیگیشن اس کی سائڈ پہ جا رہی ہے، اس کے انگیز جا رہی ہے، تو اس نے ہمارے خلاف افسران بالا کے پیش ہو کے اپلیکیشنیں دینا شروع کر دی کہ مجھے مدعی نہیں بنا رہی پولیس. یعنی کہ یہ ہمارا جو دھیان تھا یہ اپنے اوپر سے اس نے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے پوری ایمانداری سے اور دل لگی سے انویسٹیگیشن کی اور اصل ملزمان کو پکڑ لیا. معذرت کے ساتھ سوال پوچھوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ اور آپ کے بھائی نے آپس میں جو کچھ بھی سلسلے چلائے ہیں، سوچ سکتا ہے کوئی انسان؟ اس پہ ہم دونوں کو شرمندگی ہے ہم سے غلطی. جی اس پہ ہم دونوں کو شرمندگی ہے ہم سے غلطی. کس کو شرمندگی ہے؟ مجھے اور میرے بھائی. جی مجھے اور میرے بھائی کو، لیکن یہ وہ وجہ نہیں تھی. آپ کے شوہر کو ختم کرنے کی یہ وجہ نہیں تھی؟ جی یہ وجہ نہیں تھی، اور نہ ہم چاہتے تھے کہ ایسا ہو. دیکھیں جب رشتوں کے تقدس کا خیال آپ رکھ ہی نہیں سکتی ہیں. یہ ہماری غلطی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں کیا. میں نے نہیں کیا، نہ میں نے اس کو کہا تھا اور نہ ہم میں یہ بات ہوئی تھی. یہ ڈرانے دھمکانے کی بات ہوئی ہے لیکن یہ بات نہیں ہوئی جو سچ ہے. میں نے آپ کو بتایا. چلیں جی، اللہ تعالیٰ جو بھی معاملات سامنے آ چکے ہیں جی، ہماری بات ہوئی انویسٹیگیشن انچارج سے، انہوں نے ایویڈنس بھی ہم کو بتائے ہیں اور ان کے مطابق تو یہ تمام رابطے میں تھے سارے معاملات، اور جو کچھ بھی ہوا مبینہ طور پر بہن کے کہنے پہ ہی بھائی نے ختم کر دیا اس کے شوہر کو. اور جو بزرگ باپ ہے وہ بھی تڑا پر اپنے بیٹے کے لیے، وہ کہہ رہے کہ اتنا ہی تھا تو میرے ہمیں بتا دیتے، میں اس کو علیحدہ کر دیتا اور میرے بیٹا جو ہے وہ جان چلا جاتا ہے. پر اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ایسی
بیویوں سے، ایسے لوگوں سے، ایسے خاندوں سے، برے خاندوں سے بیویوں کو اور بری بیویوں سے خاندوں کو اللہ تعالیٰ بچائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، عمر فضل فرمائے. مجھے اجازت دیجیے. آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو سوالات میں نے ان سے کیے یہ کتنا سچ بول رہی ہیں، کتنا جھوٹ بول رہی ہیں. جو تعلق ان کا ان کے بھائی نے آپس میں بنا لیا وہ سوچ سے بھی بالا تر ہے. انسان عام انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا. پر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے معاملات سے سب کو بچائے اور جو حقائق ہیں آپ کے سامنے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.